انسان کو اللہ جل جلالہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ اکیلے رہنا وحشی ہونے کی نشانی دیکھا ہے۔ کسی جگہ تماشا کرو، یہ بار کتے ہوتے ہیں ذرا، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، انسانوں کو دیکھو تو آپس میں بیٹھے۔ اس لیے انسان انس سے مل کر رہتا ہے۔ جو لوگ اس تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ میں تو پورا ہوں اپنی جگہ، مجھ کو کیا ضرورت، ایسے ہی لوگوں کو کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم دنوں کو گھماتے ہیں لوگوں کے بیچ میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو لوگوں کے بیچ میں گھماتے ہیں۔ ڈول ہوتا ہے نا حضرات، پہلے زمانے کے اندر کنواں ہوتا ہے پورے محلے کا، لوگ آ کر کے اس کنویں سے پانی، تو اس کنویں کے کنارے پر ایک سرکاری قسم کا ڈول ہوتا تھا، تو جو آدمی آتا اس سے اپنا پانی بھرتا، تو وہ ڈول کبھی کس کے ہاتھ میں آتا، کبھی اس کے ہاتھ میں آتا، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں، وہ ڈول یوں گھومتا پھرتا تھا۔ عربی میں ڈول کو دلون کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں لوگوں کے بیچ میں ایسے گھماتے ہیں جیسا کہ وہ ڈول کنویں کے کنارے پر لوگوں کے بیچ میں۔ فَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا، کبھی ہمارا نمبر، ہمارے دن اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے خلاف تو ہمارے دن برے ہو جاتے ہیں۔ میں نہ رہے حضرات، دھوکے میں کبھی مت پڑو، احتیاط کی زندگی گزارو۔ وہ جرت فرعونی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق رکھو۔ اب سن لو ایک اور بات، حدیث میں ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کے عمر میں اور اس کے رزق میں، دو چیزوں، عمر مانا اس کا وقت، الوقت هو الحیات، عمر وقت ہے نا۔ ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، بس صبح ہوئی شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، اور وقت پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہماری روزی میں کہتے ہیں برکت نہیں ہے، ابھی لیے تھے اتنے 1,00,000 روپیہ، ابھی ہم مہینے کے 15 دن گزرے تھے کہ ختم ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا اس کو۔ یہ لوگوں کی زبانوں پر ایک شکوہ رہتا ہے، وقت میں برکت نہیں ہے اور روزی میں برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں اور اس کی روزی میں برکت ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق۔ علماء اس حدیث کی تفسیر میں عجیب بات لکھتے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے معارف الحدیث ایک کتاب ہے اردو کی، 8 جلدوں میں، اس میں زندگی سے متعلق جتنے شعبے ہیں احادیث کو جمع کی۔ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کاروبار ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اخلاق ہے، ذکر و اذکار ہے، فتنے ہیں، اس سب سے متعلق احادیث کو جمع کی۔ یہ حدیث کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرنا چاہے، اور اردو میں اس کو بولو کہ جو آدمی رشتہ داری کو پالنا چاہے،
جو آدمی رشتہ داری کو پالنا چاہے تو دو چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا. حضرت توجہ میری طرف، بہت توجہ میری طرف. توجہ آپ کی گڑبڑ ہوگی، مجھ سے بات خراب ہو جائے گی، ذمہ داری آپ کے اوپر. رشتہ داری کو جو آدمی پالنا چاہے تو کتنی باتوں کو خرچ کرنا پڑے گا؟ دو چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا، تب آپ رشتہ داری پال سکتے ہیں. نمبر ایک، آپ کو مال خرچ کرنا پڑے گا، اور نمبر دو، وقت خرچ کرنا پڑے گا. کیا مانا؟ آپ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا، تو وقت بھی نکالنا پڑے گا، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. کبھی آپ کے پاس کوئی آئے گا تو آپ کو اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، اور اس کی مہمان نوازی، اس کی مدد میں مال خرچ کرنا پڑے گا. رشتہ داری پالنے کے لیے کتنی چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا؟ دو چیزوں کو. نمبر ایک مال، نمبر دو وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رشتہ داری کرے، رشتہ داری پالے اور ظاہر دو چیزیں خرچ کرے گا، اللہ یہی دونوں چیزیں اس کو واپس کر دے. اللہ برکت دے. جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر اپنے خاندانوں میں جو غریب لوگ ان کی مدد کرتے، ان کی زندگی کا انداز دیکھو. اور جو مغرور اکیلے رہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ذرا اندر جھانک کر کے دیکھو، معلوم ہو جائے. ظاہر کے قہقہے نہیں، ظاہر کے کاٹن کے کپڑے نہیں، یہ تو سب دکھاوا ہے. اندر سے جھانک کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا. تو رشتے میں یہ کہہ رہا تھا کہ خرچ کرو ضرورت سے زائد، اور کس پر خرچ کرو؟ اپنے خاندان کے غریبوں پہ خرچ کرو. ابھی سردی کا موسم گزر گیا حضرات، اور گزر بھی رہا. آپ کے گھر میں لحاف پڑے ہیں، کتنے کمبل پڑے ہیں، کتنی رضائیاں پڑی ہیں، کتنے بستر پڑے ہیں، جو آپ کے استعمال میں اگر مہمان بھی آ جائیں پھر بھی زائد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان میں ایسے غریب لوگ ہیں کہ ان کے پاس پورا انتظام نہیں. اگر آپ نیا کمبل نہیں دینا چاہتے ہیں، نئے بستر نہیں دینا، نئی رضائیاں، تو پرانا تو دے دو. جمع کر کے رکھا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. کیا خرچ کریں؟ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ خرچ کریں. ایک آدمی نے 20 جوڑے رکھے ہیں، اگر ہر ہفتے میں ہر دن بھی بدلے گا تو 7 دن کے بعد تو جوڑے ختم ہو. یہ تو ضرورت سے زیادہ ہے، خرچ کرو، دے دو. خرچ کرو پھر دیکھو